الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن دوستو، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی خلا کبھی نہیں پوری ہو سکتی تا قیامت تک۔ تو انہی ہستیوں میں سے ایک ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو گزشتہ دن وفات پا چکے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں شاہ فیصل مسجد کے قریب ان کی رہائش گاہ تھی، اور ان کی خواہش کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ان کو شاہ فیصل مسجد میں مدفن کیا گیا۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہ کہ پاکستان بلکہ مسلم دنیا کے ایک عظیم ہیرو تھے۔ آج دنیا کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان سے ہے۔ کیوں کہ پاکستان واحد مسلم دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور جو اس وقت غیر مسلموں کے آنکھوں میں کھٹک رہی ہے۔ کیا وجوہات تھیں کہ پاکستان کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک عظیم محسن کے طور پر جانے جائیں گے، جبکہ مغرب کی دنیا ان کو اپنی بکس میں ویلن کے طور پر لکھے گی؟ یہ ساری وجوہات سے پردہ اٹھائیں گے۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے ہیرو مگر مغرب دنیا کے لیے ویلن کیوں تھے؟ اتوار کی صبح پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وفات پانے والے جوہری سیاستدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جہاں پاکستان میں محسن پاکستان کے طور پر جانا جاتا تھا، وہیں مغربی دنیا انہیں جوہری ٹیکنالوجی کی اسمگلنگ کا ذمہ دار بھی سمجھتی تھی۔ 85 سالہ ایٹمی سیاستدان نے 70 کی دہائی میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کام شروع کیا۔ ملک میں سول اور فوجی حکومتیں آتی رہیں، لیکن پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھا، جس کے مرکزی کردار ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی تھے۔ البتہ 2004 میں جوہری ہتھیاروں کے ایران، شمالی کوریا اور لیبیا منتقلی کی خبروں نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی، اور پاکستان پر بھی الزام لگایا گیا کہ ان ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں ملوث ضمن میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام بھی خبروں میں آنے لگا۔ انہوں نے ان الزامات کا ٹی وی پر آ کر اعتراف کیا، اور اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے انہیں معافی دے دی تھی، جس کے بعد وہ گزشتہ کئی برسوں سے سخت نگرانی اور سیکورٹی میں اپنے گھر پر ہی مقیم تھے، اور ان کی سماجی زندگی بہت محدود۔ 27 اپریل 1936 کو تقسیم ہند سے قبل بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے، جہاں انہوں نے ابتدائی سکونت کراچی میں اختیار کی۔ سن 1960 میں کراچی یونیورسٹی سے میٹالوجی میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ مزید تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ انہوں نے جرمنی اور ہالینڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ہالینڈ سے ماسٹر آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹر آف انجینئر کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر خان 15 برس یورپ میں رہنے کے بعد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے اصرار پر 1976 میں اس وقت پاکستان واپس آئے، جب 2 برس قبل بھارت کی جانب سے کیے گئے ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان میں بھی جوہری پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر انہوں نے 31 مئی 1976 کو انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں اسی ادارے کا نام 1 مئی 1981 کو جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر AQ خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ خان ریسرچ لیبارٹری نے جوہری پروگرام کے علاوہ پاکستان کے 1000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے غوری میزائل سمیت کم اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے متعدد میزائل تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 14 اگست 1996 میں اس وقت کے صدر مملکت فاروق لغاری نے انہیں پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز نشان امتیاز سے نوازا۔ اس سے قبل انہیں 1989 میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ڈاکٹر AQ خان نے متعدد مرتبہ اعتراف کیا کہ پاکستان میں ایٹمی پروگرام سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا، جنہیں مختلف حکمرانوں نے آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جہاں پاکستان میں ایک ہیرو کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، وہیں بین الاقوامی سطح پر ان کا نام تنازعات میں شامل رہا۔ ان کے خلاف ہالینڈ کی حکومت نے اہم معلومات چرانے کے الزام کے تحت مقدمہ بھی دائر کیا گیا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسر نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے ڈاکٹر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا تھا کہ جن معلومات کو چرانے کی بنا پر مقدمہ داخل کیا گیا وہ عام کتابوں میں بھی موجود ہے۔
جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ سن 2004 ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے مشکلات سے بھرپور سال تھا، جب مختلف بین الاقوامی جرائد میں پاکستان کی طرف سے جوہری ٹیکنالوجی منتقل کرنے کی خبریں شائع ہوئیں اور اسلام آباد پر عالمی دباؤ بڑھنے لگا۔ ان الزامات کے منظر عام پر آنے کے بعد 31 جنوری 2004 کو ڈاکٹر اے کے خان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت پاکستان میں فوجی آمر جنرل پرویز مشرف صدر تھے۔ ڈاکٹر اے کے خان ٹی وی اسکرین پر آئے اور تمام الزامات کو تسلیم کیا۔ اس کے اگلے دن اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے انہیں عام معافی دینے کا اعلان کیا، تاہم اگلے کئی برسوں تک وہ عام لوگوں کی نظروں سے دور سخت سیکورٹی میں اسلام آباد کے سیکٹر E7 میں اپنے گھر میں نظر بند رہے۔ اس بیان کے بارے میں کئی برس بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ انہیں معروف قانون دان SM ظفر اور اس وقت پاکستان میں حکمران جماعت مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے اعترافی بیان دینے پر رضامند کیا تھا اور کہا تھا کہ ان الزامات کی تسلیم کرنے کے بعد ان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ البتہ ڈاکٹر اے کے خان کا بعد ازاں یہ شکوہ رہا کہ انہیں گھر پر نظر بند کر دیا گیا اور ان کے اہل خانہ اور چند قریبی افراد کے علاوہ کسی کو ان تک رسائی حاصل نہیں تھی، اور نہ ہی ڈاکٹر قدیر کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت تھی۔ ان کا اعترافی بیان سامنے آنے کے بعد ان کے خلاف مزید تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ مغربی ممالک کی جانب سے بھی پاکستان پر بھی یہ دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ وہ اس معاملے کی مزید تحقیقات کرے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی حمایت میں بات کرنے والے اکثر افراد کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اگرچہ اپنی لیبارٹری کے حد تک خود مختار تھے، لیکن اگر انہوں نے ٹیکنالوجی آلات ملک سے باہر منتقل کیے تو وہ لازمی طور پر سول یا ملٹری جہازوں کے ذریعے گئے ہوں گے، کیونکہ باقاعدہ حکومتی منظوری کے بعد اس نوعیت کا عمل ناممکن ہے۔ خیال رہے کہ حکومت پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ عالمی برادری کو جوہری مواد کے عدم پھیلاؤ کے حوالے سے کرائی گئی یقین دہانی پر قائم ہے، اور کبھی بھی کسی دوسرے ملک کو ایٹمی ٹیکنالوجی منتقل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحافی سارل المیڈا نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ اے کے خان بدعنوانی میں ملوث تھے اور کچھ ممالک کو بلیک مارکیٹ کے ذریعے جوہری ٹیکنالوجی فروخت کر رہے تھے۔ اس سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام خطرے میں پڑا۔ سنجیدہ اسٹریٹجک مضمرات تھے۔ البتہ سن 2008 میں اپنے مبینہ اعتراف جرم سے متعلق خبر رساں ادارے AFP کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو پہلی مرتبہ اس وقت جب پاکستان ایٹمی قوت بنا، جبکہ دوسری مرتبہ اس وقت بتایا جب انہوں نے سارے الزامات اپنے سر لے لیے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نظر بندی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 2004 سے 2009 تک مکمل نظر بندی کی زندگی گزارتے رہے اور اس عرصہ کے دوران انہیں کسی عوامی مقام پر نہیں دیکھا گیا۔ سن 2009 میں ان پر عائد پابندیاں نرم کر دی گئیں اور انہیں کسی حد تک سماجی تقریبات میں بھاری سیکورٹی کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے پاکستان کی عدالتوں میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے تحت کیسز بھی کیے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ان کی درخواست سننے سے معذرت۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایڈوکیٹ توفیق آصف کے ذریعے انہوں نے یہ درخواست 2019 میں دائر کی، تاہم 2 برس کے عرصے میں صرف مرتبہ ان کیس کی سماعت ہو سکی اور کوئی فیصلہ سامنے نہ آ سکا۔ اپنی اس درخواست کے بعد ایک دفعہ ڈاکٹر اے کے خان سپریم کورٹ بھی پہنچے، جہاں ان کو لانے والے افراد انہیں کمرہ عدالت میں لانے کے بجائے رجسٹرار کے دفتر میں لے گئے اور وہیں سے انہیں گھر واپس لے گئے۔ جون 2020 میں عدالت کی ہدایت پر اس وقت کے اٹارنی جنرل انور منصور خان نے اس سے ملاقات کی اور ان کے مشکلات کے حوالے سے آگاہی حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسلام آباد کے سیکٹر E7 میں فوجی فیصل مسجد سے چند قدم کی مسافت پر ایک گھر میں مقیم تھے، جہاں سخت سیکورٹی میں انہیں رکھا گیا تھا۔ یہاں گلی کے دونوں اطراف پر سیکورٹی اہلکار موجود تھے جو ہر آنے والے پیدل یا گاڑی سوار کو چیک کرنے کے بعد ہی گزرنے کی اجازت دیتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست کی آخری سماعت گزشتہ ماہ ہوئی، جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صحت کے حوالے سے آگاہ کیا گیا کہ وہ کورونا سے متاثر ہونے کے بعد وینٹیلیٹر پر رہنے کے بعد صحت یاب ہو کر واپس گھر آ گئے ہیں۔ اس درخواست کی سماعت کے بعد اگلی سماعت کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد اب یہ درخواست ہی غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ رواں برس ڈاکٹر عبدالقدیر خان میں 26 اگست کو کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد تشویشناک حالت کے باعث انہیں کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری اسپتال میں داخل کیا گیا۔ تاہم طبیعت سنبھلنے پر وہ واپس گھر منتقل ہو گئے تھے۔ اس دوران ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے متعلق ایک بیان بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے حکومتی
شخصیات کی بے اتنائی اور دوران عدالت مزاج پرسی نہ کرنے کا گلہ کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے وکلاء کی ٹیم میں شامل کرنل ریٹائر انعام الرحیم ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ کسی اہم موضوع پر اپنی مرضی سے اخبارات کے لیے تحریر بھی نہیں لکھ سکتے تھے۔